السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ معزز اساتذہ اور معلمات اور عزیز بچوں، یہ مکتب کا ایک پروگرام تذکیری طور پر بطور یاد دہانی آپ مکتب پڑھ رہے ہیں۔ مکتب پڑھ رہے ہیں تو تب کیسا مکتب پڑھنا ہے، کیسے گھر میں رہنا ہے، دعائیں کیسے یاد کرنا ہے، سبق کیسے یاد کرنا ہے، سبق کیسے سنانا ہے، اس لحاظ سے اس لیے بطور تذکیر، بطور یاد دہانی ایک تذکیری پروگرام رکھا گیا ہے آپ کے سامنے۔ عزیز بچوں، خطاب آپ سے ہے میرا، طالبات معلمات سے نہیں ہے۔ عزیز بچوں، یہ جو مکتب چل رہا ہے بڑی محنتوں سے چل رہا ہے، اس کے پیچھے بہت ہی محنت ہے۔ آپ پڑھ رہے ہیں، بس آپ آ گئے، سبق سنائے، دعائیں یاد کریں، اس تمام جو کچھ آپ بظاہر جو آپ کو ڈسپلے دکھ رہا، سبق سنا رہے ہیں، دعائیں یاد کر رہے ہیں، پھر جا رہے ہیں، پھر صبح میں آ رہے ہیں، پھر شام میں آ رہے ہیں، یاد کر کے بس آپ جا رہے ہیں، بس مکتب چل رہا ہے، پڑھانے والے آپ ہی نے پڑھا رہے ہیں، مولوی صاحب پڑھا رہے ہیں، بس آپ کو اتنا اس کے ذہن میں ہے، بس اس کے پیچھے کیا ہے، اس کے پیچھے کتنی محنتیں ہو رہی ہیں، کتنی محنت ہو رہی ہے، معلومات کو کیسے سیٹ کرنا ہے، آپ کو کیسے پڑھانا ہے، آپ کی ترقی کیسے ہونا ہے، آپ جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس کو کیسے ذہن میں بٹھانا ہے، دعائیں کیسے آپ کو یاد دلانا ہے، یہ مینجمنٹ مکتب کیسا چلانا ہے، اس کے پیچھے بہت محنت ہے۔ آپ کو بتائیں گے تو آپ نہیں سمجھیں گے بات۔ مکتب کے پیچھے جو محنت ہو رہی ہے، جتنی محنت ہو رہی ہے، آپ جتنا محنت کر رہے ہیں، آپ کے والدین جتنا محنت کر رہے ہیں، اس سے دگنی چوگنی، اس سے کئی زیادہ محنت ہے چلانا، مینجمنٹ کرنا۔ آپ ٹائم پر آ رہے ہیں یا نہیں، پھر ٹائم پہ آ کے جا رہے ہیں، یہ نہیں، اس کا ٹائمنگ کیا ہے، آپ کا برابر ٹائم کو گھر کو پہنچ رہے ہیں یا نہیں، اس پر بہت ساری محنت ہے۔ آپ کو سمجھ میں نہیں آتی، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ اللہ کا خاص فضل ہے آپ پر، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے۔ کڑمور میں اس سے پہلے کبھی ایسا مکتب نہیں تھا جو آپ جو مکتب کر رہا ہے، اتنی بچے 250-300 بچے پڑھ رہے ہیں، اس میں ایسا مکتب کبھی بھی نہیں تھا۔ میں اس سے پہلے میرے اپنے بچوں کو میرے پاس جو پڑھتے ہیں ان کو بتاتا ہوں، ہمیں جو پڑھنے کے لیے آپ کی عمر میں جب میں تھا، آپ کو جتنی دعائیں یاد تھی اتنی دعائیں مجھے خود یاد نہیں تھے، مولوی صاحب کو یاد نہیں تھے، آپ جتنے علماء ہیں ان کو بھی یاد نہیں تھے اتنی دعائیں۔ جب لوگ ہیں نا پڑھانے کے لیے، والدین بڑے لوگ ہیں نا، بچوں کو عربی سکھانا، عربی پڑھانا، مدرسے پڑھانا، اس کی فکر بہت زیادہ ہوتی تھی اس دور میں۔ پڑھانے والے کم تھے، پڑھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، اساتذہ نہیں تھے پڑھانے کے لیے، ایسا مکتب کا نظام نہیں تھا، ایسا کچھ بھی نہیں تھا، مگر والدین کی تڑپ بہت زیادہ تھی اس دور میں، والدین کو پڑھانے کی بہت تڑپ تھی۔ اب ہے نا ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کچھ بھی، اس کا اپوزٹ ہے۔ آپ کو ذریعہ بہت زیادہ ہے یاد کرنے کا، آپ کو پڑھنے کا ذریعہ ہے، آپ کو مکتب ہے ایک ذریعہ، آپ بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ قرآن پڑھنے کے بعد آپ حفظ کر سکتے ہیں، دعائیں آپ یاد کر لیں، پھر دعائیں اس کے ترجمے کے ساتھ یاد کر سکتے ہیں۔ ہر چیز آپ جتنا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں اتنا آپ کی زندگی کے لیے مکمل انشاءاللہ مل جائے گا۔ یہاں پر ہمارے لیے اتنی سہولت نہیں تھی، 8 سال 7 سال کی زندگی میں گھر سے دور ہو جانا، ماں باپ سے دور ہو جانا، رشتہ داروں سے دور ہو جانا، آپ ہے نا بار بار چھٹی پوچھیں، شادی ہے، فنکشن ہے، نانی جانا ہے، دادی کے گھر کو جانا ہے، وہاں جانا ہے، یہاں جانا ہے، بلکہ بار بار فون آتی مجھے، آج بچے کو چھٹی ہونا بول کے۔ ایسے ہم جو پڑھ کر آئے ہیں، ایسا جتنا ہوا، ایسے ہزاروں، ایسے کئی 100 شادیاں ہو گئی ہمارے، کئی 100 شادیاں ہیں نا اپنے خاندان کے، اپنے رشتہ داروں کے، کئی شادیاں ایسے ہو چکے ہیں۔
ہم نہیں تھے اس وقت, دل تڑپتا, گھر میں ہے دل, ہم مدرسے میں. ایسی بڑی قربانیوں کے بعد علم حاصل ہوا ہے. آپ کے لیے تو اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے, اللہ کے لیے اللہ کی خاص رحمت ہے. اس کی بدولت, بس اس کی نعمت, اس کی رحمت کی وجہ سے, بس اس کے فضل سے آپ پڑھ رہے ہیں. تو اس کے لیے آپ کے والدین, آپ خود ہے نا, اس پر اللہ تعالیٰ کا کئی ہزاروں بار شکر ادا کریں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کر سکیں گے. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کر سکیں گے. اس دور میں جو دینی تعلیمات ہوتی تھی, دینی علم ہوتا تھا, دینی علم کی تڑپ اپنے والدین نے بہت ہوتی تھی, پڑھانے والے بہت کم ہوتے تھے. ہمارے گاؤں میں خود اتنی علماء نہیں تھے اس دور میں. تراویح پڑھانے کے لیے دوسرے گاؤں سے آتے تھے, تراویح پڑھانے کے لیے خود علماء نہیں تھے ہمارے گاؤں میں. تراویح پڑھانے کے لیے دوسرے لوگ آتے تھے, دوسرے لوگ آ کر سکھا کر جاتے تھے, نماز کی تعلیمات سکھا کے جاتے تھے, دین کی موٹی موٹی باتیں سکھا کر جاتے تھے. وہی لوگ ہے نا دیندار رہتے تھے. بقیہ جتنے بھی لوگ رہتے تھے جو ان سے استفادہ کرتے تھے, جو لوگ ہے نا ان سے فائدہ اٹھاتے تھے, وہی لوگ فائدہ اٹھاتے تھے. اور بقیہ جو لوگ ہوتے تھے نماز کیا چیز ہے معلوم نہیں ہوتی تھی, مکتب کیا ہے, قرآن کیسے پڑھنا ہے, نورانی قاعدہ کیسے پڑھنا ہے, کیا بچوں کو دینی تعلیم دینا ہے, یہ بات بھی دل میں نہیں آتی تھی. اس دور کے چند لوگوں کے لیے, چند لوگ ہے نا دیندار ہوتے تھے. آپ کے لیے ہے نا اللہ کا خاص فضل ہے, اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے. آپ کو صبح شام پڑھاتے ہیں, اس پہ بھی آپ ڈنڈی مارنا, چھٹی میں ڈنڈی مارنا, سبق میں ڈنڈی مارنا, یاد کرنے سے دعائیں پھر ریپیٹ کرنا, معلوم نہیں ہوتا تو پھر اسی کو ریپیٹ کرنا, سبق ڈھنگ سے یاد کرنا نہیں. یہاں کتاب کھولے پھر جا کے پھر یہاں پر آ کے کتاب کھولے, سبق گھر میں آ کے کتاب نہیں کھولنا, آپ کے والدین کی اس پر توجہ نہیں. یہ ہے نا, یہ تمام ہے نا ناشکری کی علامت ہے. سب ناشکری کی علامت ہے, یہ تمام ہے نا ناشکری کی علامت ہے. آپ سبق مکتب کو آتے ہیں تو آپ کے والدین کو بولنا مجھے زیادہ مکتب کو کام مت لگاؤ, کام کے لیے کہیں بھیجنا ہے مجھے ہرگز مت بھیجو, آپ میرا مکتب ہے, میرا سبق ہے. آج سبق چلے گیا ہو تو اس دن کا کھانا نہیں کھانا. اگر ایک دن کا آپ کا سبق چلا گیا تو اس دن رات میں کھانا نہیں کھانا. ایک دن دعا نہیں سنے تو تڑپ جانا دل میں. اس دن میں ایک دن کا سبق چلا گیا میرا, ایک دن کی دعا چلے گئی میری, ایک دن میں مکتب کو نہیں آیا تو اپنے اندر تڑپ آ جانا اس چیز کے لیے. سبق چلے گیا نا, دعا چل گئی نا, افسوس ہونا, صرف دیوار کو مار لینا اگر سبق چلا گیا تو. یہ ہمارے بچوں کے اندر کہاں ہے وہ چیز, کہاں ہے؟ کب چھٹی ملتی, کب اڑا مارنا, یہ دیکھتے رہتے. بس نثار مول صاحب ذرا مارتی, فون کرنے لگا دی, وہ ہو گئے یہ ہو گئے, مول صاحب مارتی نہیں تو چھٹی پوچھنے لگانا, جھوٹے بہانے لگا دی ماں باپ سے. ایسے بولو مول صاحب مارتی, کل نہیں گیا تھا میں, کیا تو بول رہے بول کو, یہ جھوٹ تمہاری طرف سے. تم گنہگار ہوتی, تمہارے والدین گنہگار ہوتی, تم جھوٹ بولنے لگاتے, آپ لوگ جھوٹ بولنے لگاتے اپنے ماں باپ کو. دیکھو یہ اس کے بعد ہے نا آپ بڑے ہو جائیں گے, اس کے بعد کچھ بھی پڑھے یا کچھ بھی کام کرے, کام کاج میں لگ جائیں گے, اس کے بعد آپ کو جتنا افسوس ہوتا, اس وقت کی ایک ایک لمحے, اس وقت کا ایک ایک لمحہ, ایک ایک منٹ, ایک ایک سیکنڈ کو یاد کر کر کے ترسیں گے. کیا ربا مجھے نماز کی دعائیں یاد دلاتے تھے, یاد نہیں کرا. آپ نماز میں کیا پڑھنا مجھے معلوم نہیں. سب جنے قرآن پڑھ رہے, مجھے قرآن پڑھنے نہیں آ رہا. کیوں؟ مجھے موقع دیا تھا اللہ تعالیٰ, اس موقع میں نہیں پڑھا. اس طرح کے افسوس کر کر کے ترس جائیں گے آپ لوگ. اس کے بعد ہے نا آپ جب یاد کرنے کی کوشش کریں گے, سیکھنے کی کوشش کریں گے, نماز کا طریقہ سیکھنے کی کوشش کریں گے, دعائیں یاد کرنے کی کوشش کریں گے, دعائیں یاد نہیں ہوگی. سیکھنے کی کوشش کریں گے, نہیں سیکھ پائیں گے. قرآن پڑھنے کی کوشش کریں گے, قرآن پڑھنے نہیں آئے گا. اس وقت بہت افسوس کریں گے, بہت افسوس کریں گے. آپ ہے نا جو نورانی قاعدہ پڑھ رہے ہیں, جو اما پارا پڑھ رہے ہیں, کئی چند طلبہ ایسے ہیں اس میں جب سے مکتب آ رہی, جب سے نورانی قاعدہ پڑھ رہی, جب سے مکتب آ رہی تب سے نورانی قاعدہ پڑھ رہی. کیا پڑھ رہی؟ نورانی قاعدہ. پھر اسی کو ریپیٹ کرتے کرتے اس کو تو زبان یاد ہوگی. نورانی قاعدہ, نورانی قاعدہ اسی میں لوٹنا. 3-4 سال 5 سال نورانی قاعدہ, 3-4 سال پڑھتی کوئی, 3 مہینے 4 مہینے 5 مہینے خلاص نورانی قاعدہ. آپ محنت کرنا, کیا ہے حروف کو پہچاننے کی کوشش کرنا, سبق گھر میں جا کے یاد کرنا, یاد کرنے کی کوشش کرنا. یہاں کتاب کھولے, پھر کتاب بند کرے, پھر گھر گئے, پھر یہاں کا کتاب کھولیں گے تو آپ کو 1 گھنٹہ رہے گا. وہ گھنٹے میں آپ کیا یاد کریں گے, کیا سنائیں گے, اتنے بچوں کو استاد کب سنیں گے. یہ تمام ہے نا آپ کے اندر تڑپ آنا, یہ علم سیکھنا.
آپ اس سال میرا نورانی قاعدہ ہے, ابھی نورانی قاعدہ چل رہا, بقرعید تک نورانی قاعدہ ختم ہونا, یہ تڑپ ہونا, اما پارا پڑھ رہا ہوں, بقرعید تک اما پارا ختم ہو جانا, اگر پنچ پارا ہے تو 2-3 مہینے میں پنچ پارا ہو جانا, قرآن چل رہی رمضان تک, اس سال رمضان میں مکمل قرآن پڑھنے کی کوشش کروں گا, یہ تڑپ ہو رہا ہمارے اندر. اگر یہ تڑپ, یہ لگن نہیں ہو تو یہ استاد کتنا ماریں گے, کتنا آپ کو تڑپائیں گے, یا آپ کتنا ڈر سے آئیں گے, اس کے باوجود بھی آپ قرآن پڑھنا, نورانی قاعدہ پڑھنا یا دعائیں سیکھنا, یہ ہرگز آپ سے نہیں ہو پائے گا. سمجھے نا میری بات؟ یہ بات ہوئی آپ کی تعلیم کے سلسلے میں. دوسری بات یہ ہے, ہمارے پاس ہے نا, آپ کو صرف تعلیم نہیں ہوتی, یہاں پر آپ کو سبق یاد دلائے, دعائیں یاد دلائے, نورانی قاعدہ یاد دلائے, اما پارا یاد دلائے, پنچ پارا یاد دلائے, قرآن پڑھنے کا طریقہ سکھائے. یہ آپ کا اسکول نہیں ہے, اسکول میں آپ جائیں گے, جو ٹیکسٹ بک ہوتا ہے اس میں پڑھا دیتے ہیں, پھر گھر کو واپس آ جاتے ہیں, ہوم ورک کیا لکھ لیتے ہیں, آپ کو ٹیچر میں کچھ بھی تعلق نہیں ہوتا. اس کے بعد سبق تیلگو پڑھتے ہیں, انگلش پڑھتے ہیں, میتھمیٹکس پڑھتے ہیں, کچھ بھی اسکول میں پڑھتے ہیں, آپ پڑھنے کے بعد آگے ہوم ورک ہے, اور استاد سے تعلق, آپ کا ٹیچر سے تعلق اتنا ہی ہے. یہاں پر آپ کو جو تعلیم ہوتی ہے, تعلیم کے ساتھ آپ کی تربیت امپورٹنٹ ہے. یہ مکتب میں آپ کی تربیت ہوتی ہے, آپ کیسے گھر میں رہنا ہے وہ سکھائیں گے. آپ مکتب پڑھ کے جائیں, قرآن پڑھ رہے ہیں, قرآن نورانی قاعدہ پڑھ رہے ہیں, دعائیں سیکھ رہے ہیں, اس کے باوجود بھی زبان سے گالیاں نکلے تو پڑھ کے فائدہ کیا؟ پڑھ کے فائدہ نہیں کچھ بھی. کبھی جاتا ہوں نا ہائی اسکول کے پاس, بچے جب کھیلتے رہتے ہیں, زبان اتنی کھندی ہوتی ہے, اتنی غلیظ ہوتی ہے, ہمارے بچے ہوں گے کبھی دیکھے تو افسوس ہو جاتا ہے اس پر. میں وہیں پر بولتا ہوں زبان کاٹ لیتا ہوں بول کے, اتنی غلیظ زبان برتتے ہیں ہمارے بچے. میں بول رہا ہوں اللہ کے لیے اپنی زبانوں کو سنبھال کر رکھیں. اپنی زبانوں کو بچپن سے سنبھالیں گے, بچپن سے گالیوں کی آپ عادت نہیں ڈالیں گے, بچپن سے جھوٹ بولنے کی عادت نہیں ڈالیں گے, تو آپ کی تربیت بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ اچھی رہے گی. اگر بچپن سے آپ گالی دینا شروع کریں گے, جھوٹ بولنا شروع کریں گے, تو یہی رویہ ہے نا, یہی کیریکٹر ہے نا, آپ بڑے ہوتے جائیں گے تو جھوٹ بولنا آپ کے لیے کامن ہو جائے گا, گالی دینا کامن ہو جائے گا آپ کے لیے. سمجھ آ رہی بات؟ گالیاں کہ آپ کی تربیت, جھوٹ بولنا, گالیاں دینا, آپ کے پڑھ کر آپ کی جو تعلیم ہو رہی ہے اس کے لیے بہت نقصان ہے. آپ پڑھ کر کچھ فائدہ نہیں, دعا یاد کر رہی, دعا یاد کرنے کے ساتھ ساتھ گالی بھی سیکھ رہی, پڑھ کے کیا فائدہ؟ ایک اچھائی اور برائی دل میں جمع نہیں ہو سکتی, اچھائی اور برائی دل میں جمع نہیں ہو سکتی. آپ قرآن سیکھ رہے ہیں, ساتھ میں جھوٹ بولنا سیکھ رہے ہیں, دوسروں کو گالیاں دینا سیکھ رہے ہیں, تو قرآن کا پڑھنا, قرآن آپ کے دل میں نہیں اترے گا, دعائیں آپ کے ذہن میں نہیں اتریں گی, آپ پڑھ کر فائدہ نہیں کچھ بھی. ایک مثال بتا دیتا ہوں, علامہ ابن تیمیہ کا نام آپ سنے ہوں گے. علامہ ابن تیمیہ ایک مثال بیان کرتے ہیں طلب علم کے لیے, اس علم کی ایک مثال بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا, جس گھر میں کتا ہو اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے. جس گھر میں کتا ہو اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے. تو علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں, اسی طرح جس کے دل میں شہوت کے کتے پالتے ہوں, شہوت کے کتے, برائی کے کتے پالتے ہو, جھوٹ بولنے کا کتا پلتا ہو, گالی دینے کا کتا پلتا ہو, جس دل میں ایسا کتا پلتا ہو تو اللہ تعالیٰ کا یہ علم نور ہے. فَكَيْفَ يَدْخُلُ الْعِلْمُ الَّذِي هُوَ نُورُ اللَّهِ, کہتے ہیں علامہ ابن تیمیہ, یہ علم اللہ تعالیٰ کا نور ہے, یہ نور ایسے دل میں کیسے داخل ہوگا؟ یہ علم ہے نا آپ کے ذہن کے ساتھ دل میں داخل ہوگا. اگر آپ کا ذہن صاف ہو, آپ کا دل صاف ہو, آپ گالی گلوچ نہیں کریں گے, ماں باپ کو نہیں ستائیں گے, بری بری باتیں نہیں کہیں گے, جھوٹ نہیں بولیں گے, ایسا نہیں بولیں گے, تو تبھی ہو سکتا ہے یہ علم آپ کو ایکسپٹ کرے گا, آپ اس کا ایکسپٹ کریں گے. ورنہ یہ علم دور ہو جائے گا, آپ اس سے دور ہو جائیں گے, زندگی بھر کے لیے آپ ان پڑھ بن جائیں گے. تو اسی بات سے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں.
اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کے اندر دینی تڑپ عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو دین سیکھنے کا شوق عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو نظر بد سے بچا. اللہ تعالیٰ ہمارے مکتب کو حاسدین کے حسد سے بچا. اللہ تعالیٰ ہمارے ہم معلمین میں اخلاص عطا فرما. اللہ تعالیٰ دل جوئی کے ساتھ کام کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو التواب الرحیم.